سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کی جو تازہ خبر ہے، ہم آپ کی ریلی پر بھی آئیں گے ڈیفینیٹلی، وہ بھی ایک شو تھا جو ہم نے دیکھا، اس پہ بات کریں گے، لیکن جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے جو عارضی ریلیف آپ لوگوں کو ملا ہے کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کی جو سارا پروسیس چل رہا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ عمل درآمد مزید نہ کریں۔ اس ساری چیز کو آپ کس طرح سے انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا ٹیکنیکلی فائدہ پی ٹی آئی کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور کیا یہی چیز پنجاب کی عدالتوں سے بھی آپ لوگوں کو ریلیف اسی طریقے کا مل سکتا ہے جو باقی نمائندے آپ لوگوں کے پنجاب کی ٹیکنیکلی جورسڈکشن میں فال کرتے ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ شفا، آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن پروسیس کیا ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ بالکل انلیگل تھا، بالکل انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ مارل ٹرپیچیوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان سزاؤں کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ مارل ٹرپیچیوٹ کا معاملہ ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا اپوزیشن لیڈران کے حوالے سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا، آرٹیکل 63(1)H کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر سسپینڈ کیا ہے کہ انہوں نے اپرچونٹی نہیں دی ان دونوں کو۔ دیگر جو بھی آئیں گے جس جگہ پر وہ فارم پہ اپلائی کریں گے، چاہے لاہور کوئی کرتا ہے، تو یقیناً وہاں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اور کسی اسپیکر نقطے نے کو بیسیکلی دیکھیں گے۔ نااہلی کا جانا، اسپیکر نے نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا الیکشن کمیشن کو نااہلی کا ریفرنس۔ دیکھیں، جو آرٹیکل 63(1)H کا انہوں نے حوالہ دیا نا، اس کے لیے پروسیس یہ ہے کہ اسپیکر اپنے رکن کے حوالے سے اور اسی طرح جو چیئرمین سینٹ ہے وہاں کا جو سینیٹر ہوگا، ممبر ہوگا، اس کے حوالے سے اس بنیاد کے اوپر وہ دیکھتا ہے کہ مارل ٹرپیچیوٹ کا معاملہ ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھیجتا ہے۔ 30 دن کے اندر جو ہے اس نے بھیجنا ہوتا ہے، یہ ٹائم ہے، اور اگر نہیں بھیجتا تو وہ تصور کر لی جاتا ہے کہ 30 دن کے اندر وہ آگے معاملات کو بڑھانے کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ پھر 90 دن کا ٹائم ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ طے ہو گیا ہے کہ مارل ٹرپیچیوٹ کا یہ معاملہ ہے یا کوئی اور اس کی ریزن ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ جو ہے کسی اور کیٹیگری میں فال ہوتا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک مقررہ وقت ہے، اس میں دیکھیں اس نے نوٹس کرنے ہیں اپوزیشن لیڈران کو، لیکن یہاں پر نوٹسز نہیں فرمایا گئے، بغیر کوئی کاروائی کیے، بغیر کوئی ریفرنس کے۔ اتنی عجلت تھی کہ وہاں سزا ہوتی ہے، اور ٹائپنگ تو ہمیں تو اطلاع مل گئی تھی نا کہ یہ نوٹیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن والے پہلے ہی تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھجوا دی جاتے ہیں، جی الیکشن کمیشن صاحب آپ اس کو جاری کر دیجئے۔ تو اس پروسیس کو ہی کیا گیا، جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے دیکھا اس معاملے کو، اور انہوں نے ایک موقع بھی دیا ان دونوں پٹیشنرز کو کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے جا کر رجوع کر لیں، جو سزائیں ہوئی ہیں فیصل آباد کے اندر ان میں جو آپ نے اپیلیں فائل کرنی ہیں وہ آپ کو پوری اپرچونٹی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ 11 تاریخ تک ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے، 11 تاریخ سے پہلے وہ جا کر لاہور ہائی کورٹ میں اپنی اپیلیں بھی دائر کریں گے، اور ساتھ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی معطل کیا، اور جو آگے پروسیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد اس کو بھی انہوں نے سٹاپ کیا کہ آپ مزید کوئی کارروائی یعنی الیکشن کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے نعیم صاحب کہ جو 31 جولائی کا فیصلہ تھا، کیا وہ بھی اس سارے معاملے میں مطلب معطلی کی ہو سکتی ہے اس کی فیصلے کی؟ دیکھیں، 31 جولائی والے کون سے فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جو آپ نے چترالی صاحب کی بات کی ہے؟ نہیں، عمر ایوب صاحب اور جو 9 مئی کیسز کے حوالے سے جو 9 بندے آپ لوگوں کے جن کو سزائیں ملی ہیں، دیکھیں جو ٹرائل سزائیں کورٹ کے ملی فیصلے۔ ہیں، نہیں دیکھیں، ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ہی الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، جو کہ خالی اس بنیاد کے اوپر کہ ایک پولیس اہلکار اٹھ کے کہتا ہے سازش کا رول ڈال کر دی گئی، وہ غیر قانونی سارا عمل تھا۔ ان کی ایویڈنس جو تھی، جو گواہوں کی ایویڈنس تھی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جب زرتاج گل صاحبہ پیش ہوئی تو عدالت نے وہاں کہا کہ جج میرے خیال میں ارشد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی طرح کے مقدمات میں مختلف عدالتیں جو ہیں سزائیں دے رہی ہیں، تو آپ نے اس نقطے کو وہاں نہیں اٹھایا تھا کہ اگر کوئی ایک جرم ہوتا ہے، ایک معاملہ کسی کے اوپر ہے، ایک کسی نے کوئی ایسی چیز سرزد کی ہے، تو اس پر تو ایک سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل اٹھائی گئی تھی، اس سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے بھی اور تمام لوگوں نے، انہوں نے اپنی ایویڈنس دی تھی کہ ہم ایک تو وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ بھی وہاں پر نقطہ اٹھایا گیا تھا
کہ ایک جرم کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹرائل چل سکتا ہے، یہ نہیں ایک مختلف ٹرائل. یہ آرٹیکل 13 کے تحت درخواست میرا خیال میں عمر ایوب صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، باقیوں کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن اس کو مسترد کیا گیا تھا کیونکہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ججز بیٹھے ہوتے ہیں یا اسپیشل ججز سارے ہوتے ہیں، ان کو تعینات کرتی ہے لا منسٹری. تو لا منسٹری کے انڈر آنے کی وجہ سے حکومتی ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے، تو وہ ان کے مطابق ہی چلتے ہیں. اب پنڈی کے اندر ایک جج تھے جنہوں نے بڑا آزادانہ لوگوں کو بیلیں دی، عمران خان کی بیلیں انہوں نے کنفرم کی، ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا. 22 لاکھ جرمانہ جو ہے اس پروسیکیوشن کو یعنی حکومت کو ہائی کورٹ نے ڈالا اچھا کہ ایک جج جو ہے وہ میرٹ پر ضمانت دے رہا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آئے. تو جو جج انصاف کی بات کرتا ہے اسے ہٹا دی جاتا ہے. عباس جج سرگودا میں انہوں نے بھی اسی طرح 2 مقدمات میں بری کیا تھا ان تمام لوگ، ان کو ہٹا کے نئے جج جو ہے نعیم صاحب لائے گئے تھے اور پھر سزائیں دی گئی. تو اسی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن 1H کے تحت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ 1H جو ہے مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ تھا، یہ مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ نہیں تھا، اور اس کے اندر پروسیس بھی سارا غلط کیا گیا. نوٹسز کرنے تھے، سارا کچھ کرنا تھا، نہ اسپیکر صاحب نے کچھ بھیجا، خود سے ہی بس نوٹیفکیشن نکال دیا، جس کو آج انہوں نے کہا کہ یہ بغیر نوٹسز کے ہوا ہے تو اس کو نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. دونوں نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کیا گیا، عمر ایوب اور شبلی فراز. جی جی. اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ اگر شخص کوئی مفروری کی حالت میں ہو، اور جو کہ سب لیڈران اس وقت موجود ہیں یعنی کہ مفرور ہیں، تو کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے تو مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسے گرفتار کرنے کا. اس کے باوجود اگر آپ کورٹ کے اندر سرنڈر کرتے ہیں تو اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے قانون کی زبان میں کہ اس بندے نے آ کے سرنڈر کر لیا، یہ اشتہاری نہیں ہوا، یہ بھاگا نہیں ہے. جہاں تک ان کی سزاؤں کی بات ہے تو ان کی سزائیں ان کی غیر موجودگی کے اندر ہوئی تھیں، یہ وہاں موجود نہیں تھے، سزائیں دے دی گئی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں رجوع کیا. آج آرڈر کے اندر بھی عدالت نے یہ کہا کہ انہوں نے کیونکہ سرنڈر کیا ہے یہاں پر، اور ہم ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ یہ جا کر لاہور اپنی اپیلیں دائر کر لیں، اور یہ جا کر وہاں اپیلیں دائر کرنے کا جواز رکھتے ہیں. اور 11 تاریخ تک ضمانت دی ہے، کوئی تاحیات ضمانت نہیں ملی. تو کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، یا قانونی طور پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہرڈل تھی یا وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے. ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بالکل ٹھیک انہوں نے پروٹیکٹیو بیل دی ہے اور جا کر وہ اپلائی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کل کے شو کے اوپر. بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مرتب کیا. پلان بڑا عرصے سے آپ لوگ بنا رہے تھے اور شیئر نہیں کر رہے تھے. اس دفعہ تو ہمیں بڑی یہ کیوریوسٹی تھی کہ پی ٹی آئی یہ بتا نہیں رہی تھی کہ پلان ہے کیا، لیکن جو بھی نظر آیا پنجاب نے ڈیفینیٹلی ایک کم بیک اس میں نظر آیا. اسے میں ڈینائی نہیں کروں گی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ساری خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ می سیئنگ اٹ. اچھا اب لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی میں اس وقت 2 نظریات پائے جاتے ہیں. گوہر صاحب جو ہیں وہ تو بڑا اس کو کامیاب شو تصور کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی تھپکی دی ہے آپ لوگوں کو، سب کو مطلب اپریشیٹ کیا آپ لوگوں کی ایفرٹس کو، لیکن گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان تھوڑا سا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب ایک سارا معاملہ تھا اور سارا شو بڑا کامیاب رہا، اور سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب سے اس چیز پر شکایت کروں گا کہ ہمارے انیز جو ہیں وہ نہیں نکلے، اور میں ان کے نام جو ہے وہ خان صاحب کو بتاؤں گا. تو میں بالکل مطمئن اس چیز سے نہیں ہوں. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ کل کے شو میں نہیں نکلے، اور وہ کون ہیں اور کیوں نہیں نکلے؟ دیکھیں جو پارٹی کا پلان تھا ایک تو سیکرٹ تھا، کیونکہ پہلے بتایا جائے گا تو وہاں پہ ساری فورسز لگا دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پلان نہیں بھی بتایا ہوا تھا. تو ہمارے یو سی لیول تک ہمارے جو وہاں کے صدور سیکٹریز ہیں، وارڈ لیول تک یہ جا کر ڈیروں پر جا کر میرے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، کئی اور لوگوں کو جو تنظیمی عہدیداران تھے رات تک ہم لگے رہے ان کو چھڑوانے کے اندر. تو وہ ساری فستائش کرتے رہے، اس کے باوجود لوگ نکلے.